قبر زہرا بنا رہے علی، اپنی غربت چھپا رہے علی، قبر زہرا بنا رہے علی، اپنی غربت۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین العفت رأس کل خیر۔ امیر المؤمنین امیر بیان و سخن حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا، عفت و پاک دامنی ہر نیکی کا سرچشمہ اور منبع ہے۔ گفتگو چونکہ گزشتہ درس میں بھی عفت و پاک دامنی کے سلسلے میں ہوئی، میں نے بیان کیا تھا بہت ہی مختصر لفظوں میں کہ انسان کو اپنے آپ کو عفیف بنانا ہوگا۔ جنسی عفت اور ساتھ ہی ساتھ مالی عفت کا تذکرہ کیا تھا۔ ہمیں حلال رزق اپنے گھر میں لے کر آنے کی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ بہرحال لقمے کا اثر انسان کے وجود پر ہوتا ہے۔ خود انسان پر اثر انداز نہ بھی ہو تو آئندہ آنے والی نسلوں پر بہرحال حرام رزق کا، حرام روزی کا اثر ہوتا ہے۔ آج بچی ہوئی دو عفتوں کا تذکرہ کروں گا۔ نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث اخافہن علی امتی من بعدی۔ آپ سوچئے نبی اعظم اپنی زندگی کے آخری لحظات میں جن تین چیزوں سے ڈر محسوس کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں آخری لحظات میں زندگی کے اگر کوئی انسان کوئی بات بیان کرے تو بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ پیغمبر اعظم نے یہ جملہ اپنی زندگی کے آخری لحظات میں بیان فرمایا، تین چیزوں کا خوف۔ الضلالۃ بعد المعرفہ، حق کی شناخت کے بعد انسان ضلالت و گمراہی کے دلدل میں دھس جائے، یہی تو ہوا۔ غدیر کے مقابلے میں سقیفہ سجایا گیا، نبی اعظم کو اس کا خطرہ بھی تھا اور خوف بھی تھا۔ پھر فرمایا مضلات الفتن، فتنوں کی آماجگاہ ہے یہ دنیا۔ دور معصومین سے لے کر کے آج تک نت نئے فتنے سر اٹھاتے رہتے ہیں، اور فتنوں سے مقابلے کی حکمت عملی سکھائی ہے صدیقہ طاہرہ بی بی دو عالم حضرت فاطمۃ الزہرا اور امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ اور معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے۔ پھر فرمایا جو شاہد مثال ہے وشہوۃ البطن والفرج، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے بعد میری امت کے لوگ اپنے پیٹ کی شہوت کے اسیر ہو جائیں، ایسا نہ ہو جنسی براہ روی کے شکار ہو جائیں۔ آنے والا آتا ہے باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں نے کوئی 50 حج نہیں کیے، میں بہت زیادہ فوکس نہیں کر پاتا ہوں، مستحبات کا بہت زیادہ پابند نہیں ہوں، عمل کے میدان میں بہت پیش قدم نہیں ہوں۔ البتہ اس نے صراحت کی مقصد یہ نہیں ہے کہ میں 17 رکعت نماز جو واجب ہے اس کو 14 ہی رکعت میں تمام کر دوں، نہیں، واجبات کو انجام دیتا ہوں، لیکن مستحبات کا مجھ سے بہت زیادہ مستحبات کی رعایت نہیں ہو پاتی ہے۔ لیکن اس نے کہا میری ایک صفت ہے، میرے اندر ایک کوالٹی ہے، میری ایک خصوصیت ہے۔ وہ کہتا ہے لا آکل الا حلالا ولا انکح الا حلالا، میں جنسی لذت حاصل کرتا ہوں جائز طریقے سے، میں لقمہ حلال کے علاوہ کچھ اور نہیں کھاتا ہوں۔ اس موقع پر امام باقر علیہ السلام نے تبسم آمیز لب و لہجے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، ای الاجتہاد افضل من عفت البطن والفرج۔ اس سے برتر عفت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے پیٹ کو اور اپنی جنسی شہوت کو عفت میں تبدیل کر لے۔ آپ توجہ کیجئے گا، پڑھیے آپ نہج البلاغہ، امیر المؤمنین نے خطبہ نمبر 193 میں ایک مومن کے 100 سے زیادہ اوصاف بیان کیا، اور ان صفات میں ایک صفت کیا ہے کہ وَأَنفُسَهُمْ عَفِيفَةٌ، یہ مومنین وہ ہیں کہ جو عفیف ہوتے ہیں، جو پاک دامن ہوتے ہیں۔ امام حسین میدان کربلا لشکر اعداء عمر سعد کے لشکر کو خطاب کر کے امام حسین کہتے ہیں راہی ہدایت ہو جاؤ تو یقیناً نجات یافتہ ہوگے، اور اگر میری باتوں کو سن کر تم ضلالت و گمراہی کے دلدل میں رہے تو تم ہلاک ہونے والوں میں شمار ہوگے۔ اور پھر مولا نے یہی تو کہا تھا تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، کیوں؟ کیونکہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ پیٹ کی عفت کے سلسلے میں نے دوسرے درس میں ظاہراً جہاں بی بی دو عالم شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا کی اس حدیث مبارکہ کا تذکرہ کیا جس میں آداب دسترخوان بیان ہوئے تھے، بیان کیا کہ حلال کھانا ہے، یہ جو قرآن نے کہا کہ جو دل چاہے وہ کھاؤ لیکن حلال طیب و طاہر غذا کے فراق میں رہو، یہ ہے پیٹ کی عفت۔ کسی ایک دعوت نامے کو دیکھنے کے بعد فوراً دوڑ نہ جاؤ، بلکہ دیکھو
جو لقمہ تمہارے پیٹ میں پہنچ رہا ہے وہ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ اس لیے میں پیٹ کی عفت کے سلسلے میں بہت دیر گفتگو نہیں کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور گفتار کی عفت کے سلسلے میں کچھ مفید باتیں۔ آپ جانتے ہیں آج کا انسان اپنے گفتار میں شہوت کا اسیر ہے، بغیر گالی کے اس کی گفتگو مکمل نہیں ہوتی، جبکہ قرآن نے کہا کہ جنت وہ جگہ ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، جنت میں گالیاں نہیں سنائی دیں گی۔ یعنی جو گالی بکنے والے افراد ہیں، جو اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھ پاتے ہیں، ایسے افراد جنت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، جنت کی خوشبو ان کے مشام تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ احادیث میں ملتا ہے کہ اگر عزت چاہتے ہو، اگر سربلندی چاہتے ہو، اگر تم مرتبہ چاہتے ہو، تو تم اپنی گفتار میں عفت پیدا کرو۔ نبی اعظم نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر کسی کی زبان سالم تو اس کا ایمان سالم ہے۔ اب ہمیں اپنی گفتار میں عفت پیدا کرنے کے لیے انداز تکلم کو سیکھنا ہوگا، وہ انداز تکلم جس کا درس قرآن مجید نے اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ نے دیا ہے۔ چند ایک نمونے، بہت سارے نمونے ہو سکتے تھے، میں نے ظاہراً 12 عدد نوٹ کیے ہیں، اس بچے ہوئے وقت میں مختصر وقت میں پیش کر دوں تاکہ ہم اپنے گفتار میں اپنے آپ کو عفیف بنا سکیں۔ سب سے پہلے انداز تکلم، خداوند سبحان سے کس انداز سے ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ بعض افراد کووڈ-19 کے دور میں کہتے ہوئے نظر آئے اللہ میاں سے ہم ناراض ہیں، اور پھر بہت ہی عجیب و غریب الفاظ کا انتخاب۔ نہیں، قرآن نے کہا اگر اللہ سے گفتگو کرنا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، اللہ سے گفتگو کرنا ہے تو ان اسماء حسنہ کو ذریعہ بناؤ، سہارا بناؤ۔ پڑھیے آپ ائمہ اطہار کی معصورہ دعاؤں کو، پڑھیے آپ دعائے کمیل کو، کس انداز سے امام معصوم اپنے مالک کی بارگاہ میں دعا طلب کرتا ہے۔ تو پہلی گفتگو خدا سے، اس کا انداز قرآن نے سکھایا۔ دوسری گفتگو نبی اعظم اور خاندان نبوت اور رسالت کے چشم و چراغ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ سے۔ صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے یہ آواز دی، سورہ حجرات پڑھیے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار بزم پیغمبر میں آنے کے بعد بلند آواز سے گفتگو مت کرنا، اہل بیت کا مقام و مرتبہ تو پہچانو۔ یا پھر سورہ لقمان میں پروردگار عالم نے کلی طور پر حکم دیا وغضض من صوتک، اپنی آواز کو ہلکا رکھو بارگاہ نبوت و رسالت و امامت میں پہنچنے کے بعد۔ البتہ جہاں ضرورت ہو وہاں آواز کو بلند کرنا ہوگا۔ دشمنان دین، دشمنان انسانیت، دشمنان مکتب عاشورہ، دشمنان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خلاف بلند آواز سے گفتگو کرنی ہوگی۔ ہمیں پہچاننا ہوگا کہ آخر آج انسانیت کا دشمن کون ہے، اور یہ باتیں روز روشن کی طرح واضح ہیں۔ پھر تیسری گفتگو والدین کے ساتھ کس انداز سے گفتگو کرنی ہے۔ قرآن نے حکم دیا، سورہ اسراء پڑھیے، پروردگار آواز دیتا ہے قل لہما قولا کریما، کریمانہ لب و لہجے میں ماں باپ سے گفتگو کرنی ہے۔ گفتار میں عفت کے یہ دروس سکھائے ہیں، کس نے؟ قرآن مجید نے۔ اور پھر اہل بیت کی سیرت میں اس کے نمونے بھی نظر آتے ہیں۔ زن و شوہر کی باہمی گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ وہی انداز جو بی بی دو عالم اور امیر المؤمنین کا انداز تھا۔ جناب زہرا نے اپنے شوہر سے گفتگو کرتے وقت کبھی نام نہیں لیا ہے، ابو الحسن کہا ہے، امیر المؤمنین کہا ہے، یبن ام کہہ کر خطاب کیا ہے۔ اور پھر شہزادی کونین کا بھی کس طرح احترام کیا ہے امیر المؤمنین نے۔ معصومین نے فرمایا نبی اعظم کا قول ہے جب ایک مرد اپنی زوجہ سے کہتا ہے انی احبک، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تو یہ ایک جملہ اس خاتون کے دل سے کبھی باہر نہیں نکلتا ہے۔ بچوں سے گفتگو کا انداز کس نے سکھایا؟ قرآن مجید نے۔ پڑھیے جناب لقمان کس انداز سے اپنے بیٹوں کو خطاب کرتے ہیں، یا بنی کہہ کر خطاب کرتے ہیں۔ مختلف مواقع پر یہ تعبیر آپ کو ملے گی۔ اور پھر سیرت فاطمۃ الزہرا میں بچوں سے گفتگو کا انداز کیا ہے؟ ایک حدیث قصہ کافی ہے، بہجت و قلبی، ثمرت و فؤادی، نور و عینی، ان الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے بچوں سے گفتگو کرتے وقت۔ مؤمنین سے گفتگو کرتے وقت ہمیں کس انداز سے گفتگو کرنا چاہیے؟ پروردگار عالم نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا ہدو الی الطیب من القول، نہایت پاکیزہ گفتگو کرو۔ مومن کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، اس کی اپنی عزت ہے، مومن کی حرمت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے۔ منافقین سے گفتگو کے لیے پروردگار عالم نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا قل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، فصیح و بلیغ انداز سے ان سے گفتگو کرو۔ اساتذہ سے گفتگو کیسے کرنی ہے؟ آپ جائیے پڑھیے سورہ کہف کو، خضر و موسیٰ استاد و شاگرد، ان کا تذکرہ کیا ہے کریم پروردگار نے بہت مفصل طور پر۔ اور پھر میں یہیں پر یہ بات بیان کروں،
علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے استاد کا کیسے احترام کیا؟ آغا قاضی کا جب انتقال ہوا 2 برس تک سیاہ لباس بدن سے نہیں اترا ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنے استاد مرحوم شاہ آبادی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کے بعد جب کبھی ان کا نام لیتے تو کہتے روحی لہ الفدا، تب جا کر کے انسان خمینی بنتا ہے، طباطبائی بنتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں گنہگاروں سے کیسے گفتگو کرنی ہے؟ پروردگار عالم نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم انداز سے، ایسا نہ ہم کہہ دیں ہم سے کیا مطلب، نہیں، گنہگاروں کو بھی پاس و لحاظ رکھنا ہے اپنی گفتگو میں۔ وہ افراد جو نادان طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو جاہلوں میں شمار ہوتے ہیں، بس اوقات ممکن ہے وہ بے ادبی کریں، ممکن ہے نازیبا الفاظ کو استعمال کریں۔ پروردگار عالم نے سورہ فرقان میں صراحت کے ساتھ اعلان کیا اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، سلامتی کی دعا دیتے ہوئے گزر جاؤ۔ اور پھر جب غصے کے وقت گفتگو کرنی ہو تو اس موقع پر بھی ہمیں اپنی گفتار میں عفت اختیار کرنی ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ آنے والا آتا ہے غصے کے عالم میں ہواؤں کو گالی دے رہا ہے، پہاڑوں کو گالی دے رہا ہے۔ پیغمبر اعظم نے صراحت کے ساتھ کہا لا تسب الریاح فإنها مأمورہ، ان ہواؤں کو کوئی گالی دے رہے ہو، یہ تو اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں، اللہ نے جو حکم دیا ہے۔ بسا اوقات ہم اپنے گھروں میں کبھی کبھی زن و شوہر کے درمیان جب لڑائی دیکھتے ہیں تو مرد اپنی زوجہ کے مرحوم باپ کو گالیاں دیتا ہے، نازیبا الفاظ ان کے لیے استعمال کرتا ہے۔ صراحت کے ساتھ منع کیا ہے، کہا گیا ہے لا تسب الاموات، مردوں کو برے الفاظ سے مت پکارو، کیونکہ اس کی ایذا ان زندوں تک بھی پہنچتی ہے۔ اور پھر یہ 12ویں گفتگو جس کا طریقہ بتایا ہے اہل بیت طاہرین نے، تعلیمات قرآن میں بھی نظر آتا ہے، وہ ہے تشییع جنازہ کے موقع پر کیسے گفتگو کی جائے۔ نبی اعظم نے جناب ابو ذر غفاری سے کہا تھا جب تشییع جنازہ کے لیے جاؤ تو نرم لہجے میں دھیرے بولو، جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو آہستہ گفتگو کرو، اور جب قبرستان پہنچ جاؤ اس موقع پر تم پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرو ہمیں موت کا اقرار ہے، ایک دن ہم بھی یقیناً تیری بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہوں۔ پھر وہ جملہ جو قبرستان میں پہنچنے کے بعد کہنا چاہیے السلام علیکم من دیار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهِ بِكُمْ لاحقون، ہم بھی عنقریب آپ سے ملحق ہونے والے ہیں، آپ یقین کیجئے۔ جب انسان ان 4 مراحل میں جن کا تذکرہ کیا گیا درس نمبر 7 اور درس نمبر 8 میں، جب انسان اپنے آپ کو عفیف بنا لیتا ہے تو نتیجے میں قناعت پسند ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معصوم نے فرمایا ثمرۃ العفت القناعہ، عفت و پاک دامنی کا ثمرہ قناعت ہے۔ وہ قناعت جو جناب ابو ذر غفاری کے ہاں تھی۔ لوگ کہتے ہیں اصحاب کا احترام نہیں کرتے، جناب ابو ذر غفاری کے لیے پیغمبر نے کہا ابو ذر صدیق هذه الامہ، اس امت کے صدیق ہیں ابو ذر غفاری۔ خلیفہ وقت نے پیسہ بھیجا ہے، لیکن قناعت کا عالم یہ ہے جب غلام لے کر آتا ہے پوچھنے کیا ہے، کہا تھیلی میں پیسے ہیں، اشرفیاں ہیں، کہا اسے واپس لے جاؤ، کہا اگر آپ لے لیں گے تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ ابو ذر غفاری پر ہمارا لاکھوں سلام، وفادار صحابی ہے پیغمبر۔ ابو ذر کہتے ہیں تم آزاد ہو جاؤ گے لیکن میں غلام ہو جاؤں گا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے معبود ہمیں سیرت اہل بیت، سیرت فاطمۃ الزہرا اور تعلیمات قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آئندہ درس میں ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حدیث پیغمبر، جس میں پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ خداوند کریم غضب فاطمہ پر غضبناک ہوتا ہے اور رضا فاطمہ پر اپنی رضا و خوشنودی کا اعلان کرتا ہے۔ اس موضوع پر تحت بساط گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔